دلوں کی تنگی دور کر دی جاتی ہے۔ توبہ نہ صرف روزی میں برکت لاتا ہے بلکہ ایسے دروازے، ایسی نعمتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ لیکن کتنا افسوس کی بات ہے کہ ہم توبہ و استغفار کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، نہ ہی اس کا مطلب سمجھتے، نہ ہی اسے اہمیت دیتے ہیں۔ جبکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 سے لے کر 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتے تھے، ان سے استغفار کرتے تھے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری غلطیوں کو معاف کر دے۔ توبہ و استغفار کا شریعت میں مطلب یہ ہے کہ جب ہم سے وہ گناہ ہو جائے تو ہم اس کا اقرار کریں کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، اس کے بعد ہم اس غلطی کو واپس نہ دہرانے کی کوشش کریں کہ ہاں یہ غلطی ہو گئی ہے لیکن میں آئندہ اسے نہیں دہراؤں گا۔ توبہ و استغفار رزق میں برکت کا ذریعہ ہے۔ سورہ نوح، سورہ نمبر 71 آیت نمبر 10 سے 16 تک جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو دعوت دو کہ مجھ پر ایمان لائے، تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ پر ایمان لے آؤ، لیکن ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی طرف دریافت پیش کی، کہا اے اللہ میں نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، اب تو ان پر عذاب لے کر آ۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میں نے اپنی قوم کو بہت بلایا تیری طرف اور بار بار کہا کہ اپنے رب کی طرف رجوع کر لو، اپنے رب سے توبہ کرو، استغفار کرو، یقیناً تمہارا رب تمہیں معاف کر دے گا۔ اور جب تم سچے دل سے توبہ کرو گے، استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے موسلا دھار بارش کرے گا۔ یہ پہلا فائدہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا تھا۔ پھر کہا تھا اگر تم سچے دل سے توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مال میں برکت دے دے گا، سچے دل سے توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد میں برکت دے دے گا، تمہارے لیے باغات لگا دے گا، ان میں سے نہریں گزار دے گا۔ اس کے بعد امام حسن بصری رحمۃ اللہ کے پاس کچھ لوگ آتے اور کہتے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط سالی پڑی ہوئی ہے، پورا سوکھا پڑا ہوا ہے، ہم کیا کریں؟ تو امام بصری کہتے ہیں کہ اللہ سے توبہ کرو، اپنی غلطیوں کی معافی مانگو، استغفار کرو۔ اس کے بعد ایک آدمی اور آتا ہے اور کہتا ہے اے امام حسن بصری مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے، مجھے اولاد چاہیے، میں کیا کروں؟ تو انہیں بھی یہی جواب دیتے اور کہتے ہیں کہ اپنی غلطی کی معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو۔ اس کے بعد ایک اور آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مال میں برکت چاہیے، میری انکم کم ہے، میں کیا کروں؟ تو کہتے ہیں توبہ کرو، استغفار کرو۔ اس کے بعد ایک آدمی اور آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے باغ ایک دم خشک ہے، جبکہ میں اس میں پانی بھی ڈالتا ہوں برابر پھر بھی وہ خشک رہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ توبہ کرو، استغفار کرو۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ توبہ و استغفار ہمیں کتنی کثرت سے کرنی چاہیے۔ توبہ و استغفار سے نہ صرف یہی فائدے ہوتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر پریشانی سے، ہر غم سے نجات دلا دیتا ہے۔ آخر میں اللہ سے